مہاراشٹر میں طویل سیاسی ہلچل کے بعد ایکناتھ شنڈے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں اور انہوں نے ایوان میں بھی اکثریت آج ثابت کر دی۔ اس سے پہلے گزشتہ روز بی جے پی کے رکن اسمبلی راہل نارویکر کا انتخاب بھی آسانی کے ساتھ ہو گیا تھا۔ دراصل این سی پی کے سربراہ شرد پوار کا کہنا ہے کہ شنڈے حکومت صرف 5 تا 6 مہینے ہی چل سکے گی۔ اپنے ارکان اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت 5-6 مہینے چلے گی، اس لیے وسط مدتی انتخابات کے لیے تیار رہیں۔ شرد پوار نے اپنے ارکان اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ شنڈے کی حمایت کرنے والے بہت سے باغی ایم ایل اے موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ قلمدانوں کی تقسیم کے بعد ان سب کی بے اطمینانی نظر آئے گی اور یہ بے اطمینانی حکومت کا زوال ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بہت ممکن ہے کہ اس سب کے بعد بے اطمینانی کے عالم میں بہت سے باغی ارکان اپنی اصل پارٹی میں واپس آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ممبران اسمبلی سے کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، عوام کے بیچ رہ کر ان کے مسائل سنیں۔ ادھر ایکناتھ شنڈے نے مہاراشٹر اسمبلی میں آج اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ ان کے حق میں 164 ارکان اسمبلی نے ووٹ دیا اور 99 ارکان اسمبلی نے ان کے خلاف ووٹ دیا۔ مسلح افواج میں بھرتی سے متعلق اگنی پتھ اسکیم کو چیلنج کرنے والی عرضی پر سپریم کورٹ آئندہ ہفتے سماعت کرنے کے لیے رضامند ہو گیا ہے۔ جسٹس اندرا بنرجی اور جسٹس جے کے مہیشوری کی تعطیل بینچ نے کہا کہ گرمائی تعطیلات کے بعد عدالت عظمیٰ کے دوبارہ کھلنے پر عرضیوں کو اگلے ہفتے مناسب بینچ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے گزشتہ مہینے اگنی پتھ منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ اس اسکیم کے تحت 17 سے 21 سال کے نوجوانوں کو 4 سال کی مدت کے لیے مسلح فورسز میں شامل کیا جائے گا۔ ان میں سے 25% کو بعد میں مستقل ملازمت میں لیا جائے گا۔ حکومت نے 16 جون کو اس اسکیم کے تحت بھرتی کے لیے عمر کی حد کو بڑھا کر 21 سے 23 سال کر دیا تھا۔ حکومت کی فوج میں بھرتی کے لیے لائی گئی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف احتجاج ٹھنڈا ہونے کے بعد وکیل ایم ایل شرما نے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس اسکیم کے خلاف دائر عرضی کی سماعت کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ 2 سال سے فضائیہ میں تقرری کا انتظار کر رہے انہیں خدشہ ہے کہ ان کا 20 سال کا کیریئر کم ہو کر 4 سال رہ جائے گا۔ عرضی میں مزید کہا گیا ہے کہ 2017 میں 70,000 سے زائد طلبہ کو تربیت دی گئی۔ ٹریننگ کے بعد طلبہ کو یقین دلایا گیا تھا کہ اپائنٹمنٹ لیٹر جاری کر دیا جائے گا، لیکن اب اس اسکیم کے متعارف ہونے کے بعد سے ان کا کیریئر داؤ پر لگا ہوا ہے۔ یوکرین کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ روسی افواج نے ملک کے مشرقی شہر لیسیچانسک پر کنٹرول کر لیا ہے۔ پیر کو اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع دی گئی ہے۔ یوکرینی فوج کے جنرل اسٹاف نے کہا ہے کہ لیسیچانسک میں شدید لڑائی میں ہماری دفاعی افواج کو اپنی پوزیشنوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ قدم یوکرین کے محافظوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے اٹھانا پڑا۔ اس سے قبل روسی وزیر دفاع سرگئی شوئگو نے کہا تھا کہ ان کی فوج نے لیسیچانسک پر قبضہ کر لیا ہے اور لوہانسک کے علاقے کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ دراصل یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کی فوج اپنی حکمت عملی اور جدید ہتھیاروں کی سپلائی میں اضافے کے ساتھ لیسیچانسک پر دوبارہ قبضہ کر لے گی۔ ڈنمارک کے کوپن ہیگن کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں ایک بندوق بردار نے فائرنگ کر دی، جس میں 3 افراد کی موت اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس چیف سورین تھامسن نے بتایا کہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے قبضے سے ایک رائفل اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حملے کا مقصد ابھی واضح نہیں ہوا، حالانکہ اسے دہشت گردی کی کارروائی ماننے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس بات کے کوئی اشارے نہیں ہیں کہ واقعے میں دیگر حملہ آور بھی ملوث تھے۔ انہوں نے دکان کے مالکان پر زور دیا کہ وہ کسی بھی ویڈیو کی نگرانی فوٹیج کو محفوظ رکھیں۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی اسرائیلی کرپٹو کرنسی لینڈنگ پلیٹ فارم سیلسس نے اپنے 250 ملازمین کو کام سے نکال دیا ہے۔ بین الاقوامی کرپٹو بازار بحران کے دور سے گزر رہا، جسے دیکھتے ہوئے سیلسس نے اپنے 1/4 ملازمین کو باہر کا راستہ دکھا دیا۔ اس نے گزشتہ مہینے انتہائی خراب بازار منظر نامے کا حوالہ دیتے ہوئے کرپٹو کی سبھی نکاسی پر بھی روک لگا دی تھی۔ اسرائیلی میڈیا کمپنی کیلکسٹ کے مطابق سیلسس نے ایک بلاگ
ब्लॉग स्पॉट में लिखा है कि हम जितनी जल्दी हो सके लिक्विडिटी और मैनेजमेंट को मुस्तहकम करने के लिए काम कर रहे हैं। हम इस मुश्किल वक्त में पूरे तबके और सभी ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। सेल्सियस ने गुज़िश्ता साल के आखिर में $75 करोड़ की फंडिंग जमा की थी। कंपनी का वैल्यूएशन इस वक्त $3 अरब था। अमेरिकी इसराइली कंपनी ने इस साल मई तक $8.2 अरब कीमत का कर्ज प्रोसेस किया था और इसके पास $11.8 अरब की मलकियत थी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।